لیکن حضرت عمر کی شہادت کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی تھی، اتنی بڑی امپائر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی امپائر کوئی نہیں بنا سکا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ حضرت عمر کو پوری دنیا صرف عمر کہتی ہے، اور الیگزینڈر کو پوری دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کہتی ہے۔ حالانکہ الیگزینڈر کی امپائر حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کی 400 سال تک فلسطین پر رول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے فلسطین کو چھین لیا گیا۔ اس دن کسر نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ پورے غزہ میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لاشوں سے بڑی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا لیڈر آیا، صلاح الدین ایوبی۔ یروشلم کو فتح کرنے کے کچھ سالوں بعد حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے 10 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی، اتنی بڑی امپائر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی امپائر کوئی نہیں بنا سکا۔ مطلب حضرت عمر کی امپائر الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر اور ایون فرعونوں سے بھی بہت بڑی امپائر تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف عمر کہتی ہے، ایون گوگل میں بھی انہیں صرف عمر کہا جاتا ہے۔ لیکن آج الیگزینڈر کو پوری دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد رکھتی، حالانکہ الیگزینڈر کی امپائر حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ مسلمان حضرت عمر کی شہادت کے بعد 350 سال تک پیس اور امن کے ساتھ یروشلم رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد مسلمانوں کی گولڈن ایج ختم ہوگی اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے، اور کسر نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں پر انبلیویبل ظلم کیا۔ 15 جولائی 1099 اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے، اس دن تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ راستوں پر اتنا خون تھا کہ گھوڑے چل ہی نہیں پا رہے تھے، وہ پھسلے جا رہے تھے۔ پورے شہر میں کئی ساری مسجدوں کو توڑا گیا۔ اس کے بعد کسر نے تقریباً 90 ایئر تک یروشلم پر رول کیا۔ ویٹ لیٹس گو بیک۔ ان سب سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کا ایک نیا لیڈر آیا، صلاح الدین ایوبی۔ جب وہ اپنی طاقت کے پیک پر تھے، وہ لوگوں سے کہا کرتے، ہمیں یروشلم کی خاطر جہاد کرنا چاہیے۔ وہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے، اے مسلمانوں، اسلام کے لیے۔ سلطان صلاح الدین یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم کو فتح کرنے سے پہلے انہیں حالات کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ سلطان صلاح الدین نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا اور فلسطین کو فتح کرنے کے لیے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ فلسطین پر ایک بار حملہ کیا اور کامیابی سے یروشلم کے راستے میں آنے والے تمام شہروں کو فتح کیا۔ ان شہروں کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر تربیہ سٹی اور بہت سے قلعوں کو فتح کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے یروشلم کی دیواروں پر گولہ باری شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد دیوار ٹوٹ گئی۔ صلیبیوں نے گھیراؤ توڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس کام میں ناکام رہے۔ یہ ظاہر تھا کہ صلیبی زیادہ دیر تک یروشلم کا دفاع نہیں کر سکے گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور اس وقت سارے کسان کا یہی خیال تھا کہ اب سلطان صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کسان کو معاف کر دیا۔ ایون کسان بھی اس بات پر حیران ہوئے اور سلطان صلاح الدین سے پوچھا،
ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا، لیکن سلطان صلاح الدین نے سارے ریلیجن کو آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا سوائے مسلمانوں کے، جنہوں نے ہمیشہ پیس اور امن کے ساتھ یروشلم کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سارے ریلیجن یہاں 800 سال تک پیس اور امن کے ساتھ رہے، لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے